www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک حدیث شریف ہے، تفصیلی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور ان صاحب کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی انہیں نہیں جانتا، اور بڑے اچھے حلیوں میں آئے، شدید بیاض الثیاب اور شدید سواد الشعر، کپڑے بہت سفید تھے، صاف ستھرے اجلے ہوئے کپڑے، اور بال بہت سیاہ، اور ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور ان پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ اس لیے صحابہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ جب ہم میں سے کوئی جانتا ہی نہیں ان کو، تو اس کا مطلب ہے یہ باہر کے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی آبادیاں اس زمانے میں نہیں تھیں جیسے اب ہے۔ لاہور کی آبادی 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو زندگی میں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر ہی مر جائیں گے، اور مر رہے ہیں۔ 60 سال سے لاہور میں رہ رہے ہیں، 80 سال کی عمر ہوگی، لیکن لاہور کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، ان کو لوگوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن مدینہ منورہ کی آبادی تو اتنی بڑی نہیں تھی، شہر تو تھا لیکن اس زمانے کے حساب سے تو آج کے جو دیہات ہیں وہ اس سے بڑے ہیں مدینہ منورہ سے، جو اس وقت آبادی میں۔ تو اس لیے تعجب یہ ہوا کہ جب ان پر سفر کے آثار نہیں ہیں تو یہیں کے ہوں گے، اور اگر یہیں کے ہیں تو ہم میں سے جاننا چاہیے کسی کو پہچانتے ہیں، اور جب ہم نہیں پہچانتے تو باہر سے آئے ہیں، اور باہر سے آئے ہیں تو آثار سفر ہونے چاہیے، کپڑوں پر گرد و غبار ہوتا، بالوں پر ہوتا، پراگندہ بال ہوتے۔ آج کی طرح کا سفر تو نہیں تھا کہ ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، اس میں نہ مٹی نہ گرد۔ وہ تو گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اونٹ پہ سفر، پیدل سفر، تو 10 منٹ میں انسان گرد و غبار میں پوری طرح ملوث ہو جاتا تھا۔ تو یہ انہیں تعجب تھا، لیکن بہرحال وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے، اور چند سوالات کیے انہوں نے، بہت اہم سوالات۔ سارے سوال اور سارے جوابات تو بتانے کا موقع نہیں ہے، اتنی لمبا بیان ہو جاتا ہے پھر، لیکن ایک سوال جو اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ اس پر بات کی جائے، وہ اس کا ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ اب احسان جو ہے یہ تو ایک بہت سادہ سا لفظ ہے، اور ہر ایک جانتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے احسان کے معنی۔ بہت سے لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں احسان، اور عام بولا جاتا ہے، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، عربی میں بھی، سندھی، بلوچی، ہر زبان میں احسان جانا پہچانا لفظ ہے۔ اور عرب تو اسے اور ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ اصل تو اس کی عربی لفظ ہے اصل۔ تو اس کے معنی کی پوچھنے کی کوئی ضرورت
تو سمجھ میں نہیں آتی. احسان کا مطلب ہر ایک جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کوئی اور مطلب بھی اس کا ہے. تبھی انہوں نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، اخبرنی عن الاحسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت کرے ایسے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فرض کر لے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اس طرح اللہ کی عبادت کر. تو مطلب یہ ہے کہ تیرا ہر وقت اس طرح گزرنا چاہیے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فرض کر لو، کیونکہ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتا کوئی، اس کو دیکھنا محال ہے. اور یہاں دیکھنے سے مراد دل کی آنکھ ہے، اس آنکھ سے نہیں، دل کی آنکھ سے. لیکن دل کی آنکھ سے بھی دیکھنا حقیقتاً ممکن نہیں ہے اللہ کی ذات کا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، اللہ آنکھ کو بھی دیکھتا ہے، آنکھ کی شعاع کو بھی دیکھتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے اللہ. اور آنکھ کی خیانت تو اتنی تیز رفتاری سے ہوتی ہے کہ سیکنڈ بھی اس سے پیچھے رہ جاتا ہے، بہت تیزی سے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. بلکہ وما تخفی الصدور، جو تمہارے سینوں میں چیز چھپی ہوئی ہے اسے بھی جانتا ہے اللہ. لیکن ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے فرمایا کہ فرض کر لو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرض کرو. تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات ان صاحب کو بتائی کہ یہ مراقبہ ہے، یہ احسان مراقبے کا نام ہے. اور مراقبہ کہتے ہیں کسی چیز پر توجہ کو مرکوز کر دینا، دھیان کو اس طرف پوری طرح لگا دینا، یہ مراقبہ ہے. تو اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ کی طرف لگا دو. تو مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز میں تو رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، کھڑا بھی ہے، قعود بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے. تو یہ سارے کام کرو، لیکن اس کام میں دھیان اللہ کی طرف لگا رہے. نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن دھیان ہمارا باورچی خانے میں، گھر میں، بیوی بچوں میں، ماں میں، بہن میں، کبھی کھیت میں، کبھی دوستوں میں، کبھی موبائل میں، ادھر چلا جاتا ہے. اور وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو پہلے سے یاد آتی نہیں، کوشش کر رہا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے، وہ نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہ نماز کی روح میں کمی آ گئی، نقصان آ گئی، کیونکہ اصل تو اللہ کی عبادت ہے نماز. رکوع سجدہ جو کر رہا ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہی کے لیے کر رہا ہے نا. تو اس میں خلل آ گیا جب دھیان ادھر ادھر ہو گیا. تو چونکہ نماز نبی کی سنت ہے اور نبی کے طریقے پہ ہی پڑھنی ہے، تو نبی کے طریقے پہ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ عبادت ہو گئی. اگر نماز پڑھ رہے ہو اور دھیان ادھر ادھر ہو جائے، تو اگر زیادہ دھیان چلا جائے، بہت زیادہ خدا نخواستہ، تو عبادت ہی نہیں رہی. ورنہ کم سے کم عبادت میں نقصان تو لازمی آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جائے تو عبادت ہی ختم. تو اسی طرح جب تم دکان پہ بیٹھے ہو، دکانداری کر رہے ہو، لے رہے ہو اور دے رہے ہو، یا دکان پر گئے ہو اور سودا خرید رہے ہو، تو بھی یہ چلتا رہنا چاہیے. کیوں کہ سودا جب سنت کے مطابق بیچو گے اور خریدو گے تو یہ بھی عبادت ہے.
جب بیت الخلاء جاؤ گے اور استنجا کرو گے اور اس لیے کرو گے کہ پاکی کو حاصل کروں، ناپاکی کو دور کروں اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کروں، تو یہ استنجا عبادت بن گیا آپ کا۔ حالانکہ اتنا عجیب کام ہے کہ سن کر گھن آتی ہے طبیعت میں، استنجا، بیت الخلاء، طہارت خانہ، لیکن عبادت ہے، اسی لیے اسے طہارت خانہ کہتے ہیں۔ ہے گندی جگہ لیکن نام طہارت خانہ رکھ دیا گیا، کیونکہ گندگی کو ملتا نہیں ہے وہاں آدمی، گندگی کو دور کرتا ہے اور پاکی حاصل کرتا ہے، اس لیے اسے طہارت خانہ کہتے ہیں، نجاست خانہ نہیں کہتے، کیونکہ پاک صاف ہو کے باہر نکلتا ہے، نجاست وہی رہ جاتی ہے، تو طہارت خانہ کہتے ہیں۔ تو یہ عبادت بن گئی۔ بیوی سے باتیں کر رہا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، اٹکھیلیاں کر رہا ہے، شعر سنا رہا ہے، اس سے پیار اور محبت کی باتیں کر رہا ہے، غزل سنا رہا ہے، اور نیت یہ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کرنے میں اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے، اور بیوی شوہر کے ساتھ کر رہی ہے، وہ بھی جواب میں شعر سنا دیتی ہے، ہنستی ہے، خوش ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شوہر کو خوش کرے گی اسے عبادت ثواب ملے گا، تو اب یہ عمل عبادت بن گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب یہ عمل ہو رہا ہو تو بھی دھیان اللہ کی طرف رہے، تو یہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت یہ مراقبہ رہنا چاہیے، کیونکہ عبادت کا یہ مقصد نہیں صرف کہ نماز پڑھو تو عبادت ہے، باقی اعمال بھی عبادت ہے، سارے کام عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، سیاست عبادت ہے، تجارت عبادت ہے، لیکن سیاست جو دین صالح سیاست، علماء کی سیاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی، 1200 سال کی، وہ والی سیاست، وہ عبادت ہے۔ جو سیاست پیپلز پارٹی کرتی ہے، جو سیاست جرنیل کرتے ہیں، جو سیاست مسلم لیگ کرتی ہے، یہ تو حرام اور گناہ کے کام ہے، تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے، کیونکہ اس میں کسی کے منصوبے میں، منشور میں، دستور میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اسلام کو لائیں گے، اسلام کو روکیں گے، یہ تو ہے ان کے منصوبے میں، اسلام لانا نہیں، تو یہ تو عمل کفر ہے، یہ فعل کفر ہے، تو وہ تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ عبادت تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سیاست کی ہے تو وہ عبادت ہے۔ تجارت تب عبادت ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور کروائی اور بتائی، وہ کرو گے تو عبادت ہے۔ زراعت بھی، ذمہ دارہ بھی وہ والا عبادت بنے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس طریقے کے مطابق وہ عبادت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت کرے، یعنی چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، ہم بستری کی شکل میں ہو، استنجے کی شکل میں ہو، بازاروں میں گھومنے پھرنے کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، یہ عبادت تیری جو ہے یہ ایسے ہو گویا کہ تو اللہ کو دیکھے۔ تو یہ مشق اتنی بڑھ جاتی ہے، اور صحابہ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اسی لمحے یہ سعادت نصیب ہو جاتی تھی کہ وہ اس مراقبے کے درجے پہ، اس مضبوط درجے پر فائز ہو جاتے تھے۔ ہم اور آپ نہیں ہوتے، کیونکہ نہ ہم میں وہ طاقت ہے قلب میں روحانی، نہ ہمارے پیروں میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں طاقت تھی۔ تو اس قلب اطہر میں اتنی زبردست طاقت تھی کہ ایمان کی حالت میں جب کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لمحے کے لیے بھی آتا تھا تو اس تصوف کے اس آخری سبق پر اسی وقت پہنچ جاتا تھا۔ بعد میں ایسا نہیں ہوتا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ طاقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں بھی نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کے قلب میں تھی، حضرت عمر کے قلب میں بھی وہ طاقت نہیں جو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر میں طاقت ہے۔ سب کے قلوب میں نبی علیہ السلام ہی کا فیض آیا ہے۔ ہاں، ہم سب سے زیادہ تھے ان کے قلب میں طاقت، چاہے وہ ابو بکر کا قلب ہو، عمر کا، عثمان کا، علی کا،
ادنا سے صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کا جو قلب ہے وہ بھی ہم تمام کے قلوب پر بھاری ہے اللہ کے، کیونکہ وہ براہ راست اس کے قلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے فیض لیا ہے، لہٰذا اس کے دل کا کوئی دل مقابلہ نہیں کر سکتا، قطب ابدال غوث سب مل جائیں، صحابی کے قلب کا مقابلہ وہ قلوب نہیں کر سکتے سارے مل کر۔ تو ان کو تو یہ محنت کرنی نہیں پڑتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے بعد میں کرنی پڑتی ہے، محنت کر کر کے پھر قلب میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ آخری مراقبہ بھی کر سکے، ایک دم نہیں کر سکتا۔ تو یہ آخری مراقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لہذا اس بیان کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں طلباء اور علماء کو توجہ دلاؤں اس طرف کہ آپ حضرات سلوک و تصوف کی طرف بھی توجہ دیں۔ سلوک و تصوف اسلام میں ہے، اسلام سے ہٹی ہوئی اور غیر ضروری چیز نہیں ہے، یہ اہم ترین چیز ہے۔ ہم درس نظامی محنت سے پڑھتے ہیں، 8-8 10 سال محنت کرتے ہیں اور اچھے عالم بھی بن جاتے ہیں، لیکن ساری زندگی گزرتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مرید بھی ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی پیر صاحب کے، لیکن تصوف نہیں سیکھتے، بس مرید ہو گئے کافی، اور مرید ہو گئے یہ سمجھتے ہیں بس اس پیر سے جڑ گئے بس بیڑا پار ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیر ذات مقصود بن گیا، پیر تو مقصود ہی نہیں ہے، پیر کی ذات مقصود نہیں ہے، پیر تو ذریعہ اور وسیلہ ہے، مقصود تو اللہ کی ذات ہے کہ اس کی رضا نصیب ہو جائے، اس کا قرب نصیب ہو جائے۔ صحابہ کا یہی آتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا طلب کرتے رہتے تھے، اور کچھ اصل مقصود نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، وہ راضی ہوں کیونکہ نبی کی رضا میں اللہ کی رضا تھی، اس لیے وہاں جوڑ قوی ہے، وہاں یہ فرمایا۔ تو وہ اسی اس میں تھے کہ نبی علیہ السلام ناراض اگر ہو گئے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، خوش ہو گئے تو اللہ کی خوشی کی نشانی ہے۔ اب جب دنیا سے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اب اللہ کو راضی کرنے کا صرف طریقہ یہی ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلو، سنت پہ چلو، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، نہیں چلو گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ جو جس شیخ سے بھی بیعت ہے اسے چاہیے کہ ان سے کہے کہ مجھے سلوک سکھائیے، تصوف۔ جیسے آپ کتاب پڑھتے ہیں، کسی استاد سے ہدایہ پڑھیں، شرح جامی پڑھیں، اب وہ کتاب پڑھانی شروع کر دیں، اور پڑھانے کے بعد وہ زیادہ وقت ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے، تو 1 مہینے بعد آپ کا دل کیا چاہے گا کہ میں کسی اور جگہ چلا جاؤں؟ چاہے گا نہیں چاہے گا؟ کیوں؟ کہ مقصود تو وہ کتاب پڑھنا تھا، استاد مقصود نہیں ہے، استاد ذریعہ ہے اس کتاب کو سیکھنے کا، کہ اس کتاب کے مضامین سیکھوں، یہ واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر استاد پڑھا رہا ہے، پڑھاتے پڑھاتے بیمار ہو گیا، لمبا بیمار ہو گیا، یا خدا نخواستہ وفات ہو گئی، تو دوسرے استاد سے پڑھتے نہیں پڑھتے، تو معلوم ہے استاد کی ذات مقصود نہیں ہے، مقصود یہ مضامین ہیں، یہ علوم ہیں، چاہے یہ اس استاد سے ملیں چاہے اس استاد سے ملیں، سارے استاد وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ ایسے ہی پیر کی ذات مقصود نہیں ہے، پیر تو فنا ہو جائے گا، وہ تو جیسے ہم اور آپ ہیں ایسے ہی پیر ہے۔ جیسے ہمیں آپ کو ضروری حاجتیں لگی ہوئی ہیں، پیشاب، بول، براز، ضرورت، محتاجی، گندگی، پاکی، ناپاکی، یہی پیر کو بھی لگی ہوئی ہے۔ تو پیر کا بھی بیڑا تب پار ہوگا جب وہ نبی علیہ السلام کی سنت پر چلے گا، اگر وہ اس پہ نہیں چلے گا تو خود بھی ڈوبے گا، مریدوں کو بھی ڈبوئے گا۔ تو معلوم ہوا پیر کی ذات مقصود ہے۔ ہم مرید ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس فلاں سے بیعت ہو گیا بس کافی، یہ کیسے کافی ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنا ہے، اصل تو مقصود وہ ہے، پیر کی ذات مقصود نہیں ہے۔ ہاں ادب، اس کا ادب، احترام ماں باپ کا، استاد کا، پیر کا، وہ اپنی جگہ ہے، وہ کرنا ہے، تعظیم، ان کے حقوق کا، مرتبے کا خیال رکھنا، یہ ٹھیک ہے، لیکن انہیں مقصود سمجھ لینا یہ غلطی ہے، مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات۔
پیر مر جاتا ہے، آپ بچا سکتے ہیں پیر کو؟ اور آپ جب مرتے ہیں پیر کے سامنے تو آپ کو بچا سکتے ہیں پیر؟ وہ بھی جنازہ پڑھ کے قبر میں اتار دیتا ہے کہ بھائی دعا کرو. تو ہم اپنے پیر کے لیے بھی یہی کرتے ہیں اور پیر ہمارے لیے یہی کرتا ہے. تو معلوم ہوا اللہ کی طاقت کے سامنے سب بے بس ہے، اصل اللہ تعالیٰ. تو بھائی اس کی طرف توجہ دیں. آج اللہ نے آپ کو فرصت دے رکھی ہے، کل یہ فرصت ختم ہو جائے. سلوک اور احسان کی طرف توجہ دیں. اور آخری سبق ہر طریقے کا یہی ہے جو احسان نبی علیہ السلام نے بتایا. آپ سارے پیروں کے پیر، سارے مرشدوں کے مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر، باقی آپ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے آپ نے یہ بتایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کر ایسے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فرض کر لے کیونکہ حقیقتاً اسے دیکھنا محال ہے. فرمایا اگر یہ نہیں ہے تو یہ والا دوسرا درجہ دوسرے نیچے کا یہ کر لے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تو یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہوتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ دھیان رکھ کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو، کیونکہ اللہ تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ فرض کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ دیکھ تو نہیں رہا، میں نے فرض کر لیا دیکھ رہا ہے. وہ تو خدا نہ خواستہ کوئی نابینا ہے یا دیوار کی طرح کوئی چیز ہے اللہ میں جو دیکھتی نہیں ہے، لیکن میں نے فرض کر لیا ہے کہ چھت مجھے دیکھ رہی ہے. یہاں یہ نہیں کریں گے. یہاں تو یقین ہے، اعتقاد ہے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے ہر چیز کا، ہر وقت باخبر. تو یہاں یہی ہوگا. یا تو یہ رکھو کہ تم اس کو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا مطلب یہ فرمایا کہ یہ اس مراقبے کا نام ہے، توجہ مرکوز کرنے کا نام ہے. ادھر دھیان لگائے رکھو کہ میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں تو یہ رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت. چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے عبادت جو بھی کام کرو گے، جب نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرو گے، ہر وہ کام عبادت بن جائے گا. جیسے نماز عبادت، وہ کام بھی عبادت. وہ اور بات ہے کہ عبادت کے درجے ہیں. جو نماز کا درجہ ہے وہ باقی کاموں کا نہیں ہے. جو روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا درجہ ہے وہ باقی کاموں کے نہیں. یہ اونچے درجے کے کام ہیں. لیکن جو چھوٹے درجے کے کام ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. تو دانت صاف کرنا بھی عبادت بن جائے گا، ناک صاف کرنا بھی عبادت بن جائے گا، کان کے اندر صاف کرنا، میل نکالنا بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ میل دور کرنا ہے، اپنے کو صاف کرنا ہے. صاف کرنا سنت ہے، نبی علیہ السلام نے پسند کی ہے صفائی. یہ سارے عمل. کپڑے دھونا عبادت بن جائے گا کہ میلے کپڑے پسند نہیں کیے اس لیے کپڑے دھو رہا ہوں. اب نہا رہا ہوں تاکہ پسینے کی بدبو دور ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صفائی اور نظافت فرمایا ہے کہ اچھے رہو، صاف ستھرے رہو. تو یہ عبادت بن گیا آپ کا. تو بہرحال اس چیز کی طرف بھائی توجہ دینی چاہیے. جس کا جس سے تعلق ہے وہ ان سے کہے کہ مجھے سلوک اور احسان کی تعلیم بھی دیں. جیسے یہ علوم سیکھ رہے ہیں ایسے یہ بھی سیکھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق. جو فقی بن گیا، عالم اور مفتی بن گیا اور سلوک و تصوف نہیں سیکھا، اس نے فسق و فجور کیا. امام مالک کا قول ہے. امام مالک کو جانتے ہیں؟ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی سب بڑے بڑے لوگ ہیں. ان کا ارشاد ہے. اسی طرح اور ائمہ کے بھی اس سے ملتے جلتے ارشاد ہے کہ جس نے فقی بن گیا، مفتی اعظم سو کچھ بن گیا، تصوف نہیں سیکھا، اس نے فسق و فجور کیا. ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. اور جس نے تصوف سیکھ لیا اور عالم نہیں بنا، اس کے تو زندیق ہونے کا خطرہ ہے کہ وہ گمراہی ہو جائے، خدا نہ خواستہ ہے، اور ایمان سے بھی دور ہو جائے. یہ بھی خطرہ ہے. وہ سنبھلتا نہیں ہے علم جب تک کہ یہ دین کی فقہ کی اور دین کی معلومات نہ ہو، تو اسے اٹھا نہیں سکتا. تو ان دونوں پہ توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے
لہٰذا اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنی مرضیات پر چلائے، اور جو ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔